کو تم جھٹلاؤ گے. So that is the end of the Suratul Ar-Rahman. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن علم القرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اس کی بے شمار رحمتیں ہیں. اس کی سب سے بڑی رحمت یہی ہے، مہربانی یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، علم القرآن. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر کے آیتوں میں فرماتا ہے نمبر 68 67 67 68 وغیرہ وغیرہ میں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ذوالجلال والاکرام کے چہرے کے علاوہ، وجہ اس کے چہرے کے علاوہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فانی ہیں. کل من علیہا فان. اوکے. تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلے آیتوں میں یہ بھی فرماتا ہے کہ الحمدللہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو کون ہے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی کہ ڈر گیا ہو؟ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغات ہیں. یہاں جو آئی ہے آیت میں بات، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنتاً دو باغات ہیں. اوکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان باتوں کے اوپر سورۃ الرحمن ختم کرتا ہے. تو سورۃ الرحمن کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے سورۃ الواقعہ کی طرف. سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، تو واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی چیز. واقع ہونے والی چیز کون سی ہے؟ دیٹ از دا یوم القیامہ. اوکے. یوم القیامہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اس دن. اذا رجت الارض رجا، تو سارا ارض رجا ہو جائے گا، پرزے پرزے ہو کر، پیسس ہو کر یہ ہو جائے گا، رجا ہو جائے گا. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ دھنگی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائے گا. فکانت حبا منبثا، ہوا میں وہ دھول اڑتی ہوئی یعنی کہ اڑتی ہوئی روئی کی طرح بن جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم ازواج ہو جاؤ گے دو سے تین، یعنی کہ تین رقم کے تم لوگ ہو جاؤ گے، تین حصوں میں بٹ جاؤ گے لوگ اس دن. کون ہوں گے تین گروپس میں بٹ جانے والے؟ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، دا پیپل آف دا رائٹ ہینڈ. ان لوگوں کے تو کیا کہنے، دا پیپل آف دا رائٹ ہینڈ یعنی کہ رائٹ ہینڈ والے لوگ، ان کے تو کیا کہنے، وہی سب سے اچھے لوگ ہیں. وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، جو لیفٹ ہینڈ والے لوگ ہیں. That is the first group, the group of the right hand people, and the second group of people is the people of the left hand. یہ لیفٹ ہینڈ والے لوگ کیسے ہوں گے، ان کے کیا کہنا، ان کی بدقسمتی کا کیا کہنا. تو the people of the right hand first group, the people of the left hand یہ ان کا سیکنڈ گروپ ہے. the third group is والسابقون السابقون واولئک المقربون. تو the third group of the people is سابقون، لوگ جو سب سے اول آگے بڑھ کر آنے والے لوگ، یعنی کہ ہر چیز میں سبغت، نیکی کے کاموں میں سبغت کرنے والے لوگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فروا الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دوڑنے بھاگنے والے لوگ، نیکی کے کاموں میں دوڑ کر بھاگ کر حصہ لینے والے لوگ، یہ ہوں گے السابقون الاولون. ایمان لانے میں نمبر 1 ایمان لانے والے لوگ، یہ ہیں السابقون السابقون، آگے آگے بڑھنے والا گروپ. تو تھری ٹائپس آف پیپل کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منشن کیا ہے. دا فرسٹ گروپ از دا گروپ آف دا رائٹ ہینڈ پیپل، دا سیکنڈ گروپ از دا گروپ آف لیفٹ ہینڈ پیپل، دا تھرڈ گروپ کو کس کو کہا ہے؟ السابقون السابقون. السابقون، یہ ہیں سبغت کرنے والے لوگ. ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ ایک دن آئے 2 دن نہیں آئے، چلو 1 مہینہ اٹینڈ کیا 2 مہینے اٹینڈ نہیں کیا، شادی آ جاتی ہے، بیاہ آ جاتی ہے، گھر بن رہے ہوتے ہیں، گھر کا کنسٹرکشن آتا ہے، شوہر کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی ہے، کیا کچھ ہمارے پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم اتنے دن کی چھٹی کر دیتے ہیں. ہم نیکی کے کاموں میں تب ایسے میں سبغت نہیں کرتے. بٹ واٹ اباؤٹ دا اصحاب کرام؟ اصحاب کرام ان کی زندگی میں کچھ کوئی چیز آ جائے، کچھ سے کچھ ہو جائے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا کرتے تھے. وہ السابقون السابقون لوگوں میں سے تھے، جیسے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، حضرت علی، عثمان، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، انہیں کہ عبداللہ بن ابن مسعود،
all the four Abdullahs in the Islamic history وغیرہ وغیرہ، جتنے لوگ ہیں اولئک المقربون، یہ لوگ ہیں، یہی لوگ سچے لوگ مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ مقرب مطلب اللہ کے نزدیکی بندے۔ یہ کہاں ہوں گے؟ ان کا پلیس کہاں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک؟ فی جنات النعیم، they are all in the delights of the garden۔ تو جنت النعیم کے نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، تو اس طریقے سے اولین لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں، یہ اولون میں سے، یعنی کہ پہلے کے لوگوں میں سے یہ the third category of the people، یعنی کہ والسابقون السابقون پہلے کے لوگوں میں زیادہ تھے۔ وقلیل من الآخرین، وقلیل بہت کم، نہ کے برابر ہیں بعد میں آنے والے جنریشن کے لوگوں میں سے، جیسے کہ ہمارا جنریشن جو چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سب بھی کہاں بیٹھے ہوں گے؟ جنت کا بیوٹیفل سا ڈسکرپشن دیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیا عطا رہا ہے، کہاں بیٹھے ہوں گے، کیا کپڑے پہنے ہوں گے، کون سی چیزوں میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتنوں میں کھا پی رہے ہوں گے، بہترین اعلیٰ قسم کے ریشمی لباسات میں ملبوس ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 77، 78، 79 میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن یقیناً کریم ہے۔ کریم مطلب عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ کہاں پہ ہے قرآن؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ مکنون کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کون چھو سکتے ہیں؟ صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم، کریم کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اعلیٰ و عمدہ نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں۔ یہ کتاب مکنون ہے، مراد مکنون لپیٹی ہوئی، مراد لوح محفوظ میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے کون سے لوگوں کے؟ پاکیزہ لوگ۔ لا یمسہ، نہیں چھو سکتے اس کو کوئی بھی، الا سوائے المطہرون، پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو یہ آیت جو بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ یاد پڑھ کر کہ قرآن کو صرف وضو کر کے ہی ٹچ کرنا چاہیے، وضو کے بغیر کوئی قرآن کو ٹچ نہ کر سکتا ہے۔ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، تم بغیر وضو کے بھی قرآن کو ٹچ کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، اگر قرآن کو ٹچ کر کے پڑھنا وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی روحانیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اوکے، تو یہاں کون سی کتاب سے یہ ہے مراد ہے؟ وہ کتاب، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن المجید جس کتاب مکنون میں ہے، اسے فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو لوح محفوظ میں ہے اس کتاب کو آپ اور میں ٹچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت فرشتوں کے متعلق ہے۔ اس لیے جو اہل علم اس آیت سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں، مسئلے نکال کر کھڑے کر دیے ہیں، اس آیت کو اتنی کلین اینڈ کلیئر آیت کو نہ سمجھی کی بنا پر ایک کنٹروورسی بنا لیے ہیں۔ یہ کنٹروورسی یا ایسے سمجھے کہ یہ ایک ڈس اگریمنٹ والی بات، یعنی کہ اختلاف والی بات بنا لیے ہیں کہ یہ جنبی یا حائصہ یا بے وضو شخص کے لیے جائز نہیں، ایسے بنا لیے۔ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں اس آیت میں، مگر کیوں یہ لوگ ایسے کرتے ہیں واللہ اعلم۔ تو وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگے، ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ انسان جتنے بھی تحرات کو کر لے اس کے لیے فرشتے جیسا پاک نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو یہ بات کو مجھے تھوڑا کلیئر کرنا تھا، یہ بات یہ کلیئر ہے یہ۔ اوکے، اس کے بعد آتے ہیں سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تو سورۃ الحدید سے یہ جو سورت ہے مسبحات سورت اس کو کہا جاتا ہے۔ مسبحات ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو سورت سبح یا یسبحو سے شروع ہوتی ہے، اس سورت کو مسبحات کا نام دیا گیا۔ اوکے، جو سورت سبح اور یا نہیں تو تسبیح سے شروع ہوتی ہے یا یسبح سے شروع ہوتی ہے، تو ایسی صورتیں یا قرآن میں 5 ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا قرآن یہ آئی ہیں، یہ 5 چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ تو یہ سورۃ الحدید، حدید کا میننگ لوہا ہے یہ۔ تو اس سورت کو مسبحات سورہ کہا جاتا ہے۔
کیونکہ یہ صورت سبحہ سے شروع ہوتی ہے، تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ تسبیح ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لہ الملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے سارے کا سارا ملک، سارے کا سارا ڈومائن، یہ سارے کے سارے یونیورسز، آسمان اور زمین، انہیں کہ آسمان السماوات کہتے ہیں تو دا ہول یونیورس اس میں آ جاتی ہے۔ اس یونیورس میں کیا گیلیکسیز ہیں، مجرات ہیں یا مجرہ کہکشاں جو لگے ہوئے ہیں، یہ کلسٹرز ہیں یا سولار سسٹمز ہیں یا لونار سسٹم، سولار سسٹمز وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی زمین ہیں، جتنے بھی پلانٹ سٹارز وغیرہ وغیرہ ہیں، وہ سب کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت ہے۔ لہ الملک السماوات والارض یحیی و یمیت، ہر ایک چیز کو زندگی دینے والا وہی ہے، وہ یمیت، اور موت دے کر ڈسٹروائے کرنے والا بھی وہی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ بیوٹیفل ڈسکرپشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ دیا گیا ہے، هو الاول، اور یہ بیوٹیفل ڈسکرپشن انشاءاللہ میں سورۃ الحشر میں کراؤں گی، وہاں بھی ایٹ دا اینڈ آف دا سورۃ الحشر ایک کلسٹر آف بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اسماء الحسنہ جو آئی ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ وہ چند اسماء الحسنہ جو آئی وہاں پہ کراؤں گی میں۔ هو الاول، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فردر مور ڈسکرپشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ از، وہ اول ہے، والآخر ہے، جبکہ کچھ بھی نہیں بنا تھا تب بھی وہی اول تھا، وہ تب بھی زندہ تھا، بقید حیات تھا، زندہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ والآخر، اور آخر میں بھی رہ گا، سب کچھ بنانے کے بعد وہ کتنی اس کی زندگی دی ہے، زندگی کو موت سے بدلنے کے بعد بھی آخر میں بھی سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ الظاہر، ظاہر کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ہے، اس کا مالک وہی ہے۔ ظاہر، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، والباطن، اور جو باطن میں جو نظر نہیں آتا، جو چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس لفظ کو دیکھیں، الظاہر، دیکھ رہے ہیں آپ اپنے قرآن میں الظاہر، تو جو کچھ بھی تمہاری نظروں کو نظر آتا ہے، یعنی کہ تم اب یہ دنیا تم دیکھ رہے ہو، یہ چاند سورج زمین پتھر پیڑ پہاڑ پودے جانور وغیرہ سب تم کو نظر آ رہے ہیں، تمہاری آنکھیں کے دائرے میں جو کچھ بھی آئے گا وہ تم کو نظر رہا ہے، تو اس کا بھی رب وہی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جو تم دیکھ رہے ہو دنیا میں، اس کا مالک بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی، ماسٹر بھی وہی ہے، جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ مطلب سو مینی پیرلل ورلڈس جس کو کہتے ہیں، پیرلل دنیایں، ساتھ ساتھ یہ دنیا کے ساتھ دوسری کتنی دنیایں اسی دنیا میں چل رہی ہیں، وی ڈو ناٹ نو وہ کون سی ان کی زندگی، ان کا ٹائم کیسا ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مگر ان کی بھی زندگی چل رہی ہے۔ فار ایگزامپل جنات جو ہماری نظروں میں نہیں آتے مگر وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، جنات کی دنیا الگ ہے، ان کا ٹائم الگ ہے، وہ ایک پیرلل ورلڈ میں جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہی جیے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ باطن میں ہے، وہ کیا ان کی زندگی ہے، کیسے گزر رہی ہے نہیں معلوم، یا ایک دنیا ہی یا چار پانچ دنیا ہی پیرلل ورلڈز چل رہے ہیں یا کئی سارے ہیں، اب اللہ علم، اللہ نوز دا بیسٹ، ان کے کیا ٹائمنگز ہیں، ان وہ کہاں آتے جاتے ہیں، ان کے موت کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کتنی لمبی ہے، کیا کچھ ان کے لیے چیزیں ہیں، اسی دنیا میں رہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلا رہا ہے، دنیا میں رکھ کر چلا رہا ہے، مگر ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ان الفاظ کے میننگز ہم نہیں جانتے۔ یہ سمجھانے والے حضرات اور لکھنے والے تفسیرات یہ اس طریقے سے نہیں لکھتے، کیا کریں، اس لیے ہماری سمجھ اتنی چھوٹی بیکار سے ہو کر رہ گئی ہے۔ تو یہ الظاہر کا مالک بھی وہی ہے، والباطن کا مالک بھی وہی ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں کو نظر نہیں آتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جتنے بھی پیرلل ورلڈز چلے آ رہے ہیں ان سب کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔
یہ صرف ہمارا ہی علم نہیں رکھ رہا ہے، ان آسمانی کلسٹرز میں کیا کچھ زندگی چل رہی ہے، اللہ نوز دا بیسٹ. کون سی زندگی وہاں پنپ رہی ہے، وہ کتنی کتنی لمبی زندگیاں پا رہی ہیں، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، ان کی زندگیاں، ان کے کیفیت، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے فیلنگز وغیرہ وغیرہ کیا کچھ ہوں گے. کتنا کچھ سب سنبھال رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کتنا وسیع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کو امیجنیشن میں لے آئیں آپ، دیکھیں آپ، یہ ایک آپ کی دنیا اتنی چھوٹی سی دنیا ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ایسے کئی ساری اربوں خربوں دنیا بنا کر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہاں پہ کون سی زندگی چل رہی ہے اس کا بھی مالک وہی ہے. خیر، منزل آیت نمبر 11 کی طرف آئیں گے. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له. تو کون ہے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ تم سبوں سے سوال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہے تم میں سے کوئی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اچھا بہترین قرض حسنا دے؟ تو کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ تو وہ اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر کے بدلا کر دیتا ہے، بدلے میں دیتا ہے، اور اس کے ساتھ تم کو عزت والا اجر بھی دیتا ہے. مگر ہم اتنے کنجوس ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی قرض نہیں دیتے، وہ بھی قرض کیسا قرض؟ قرض حسنہ، حسنہ کا ٹکڑا جو لگا ہوا ہے. قرض حسنہ بہترین قرض کے 3 شرائط ہوتے ہیں قرآن میں جہاں کبھی، کیونکہ قرض حسنہ کس لیے ڈالا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، قرض حسنہ کو بہترین انداز میں خرچ کریں آپ، اس لیے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی قرض کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کے ساتھ مقید بیان کیا، اس کے ساتھ اس کو فکس کر دیا ہے، قرضا حسنا. تو کون سا ہے یہ قرض حسنہ؟ یہ کہ وہ انسان کے پاک اور حلال مال سے ہو، گھٹیا اور ناپاک مال سے نہ ہو. تو مال کے ساتھ تعلق ہے اس کا، نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 یہ کہ انسان اس کو خوش دلی سے نکالے اور خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, just to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اور خرچ کرنے والے کے درمیان ہے، it is in between Allah and the وہ خرچ کرنے والا بندہ. کسی کو، تھرڈ پوائنٹ کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتائے، اگلی آیتوں میں وہ بات آئی ہے کہ کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتلائے اور نہ ہی کوئی ایذا پہنچائے، تکلیف بھی نہیں دی. تو یہ کس کے درمیان ہے؟ خرچ کرنے والے اور لینے والے کے درمیان ہوتا ہے، دیٹ از قرض حسنہ. وہ ایک آیت ہو گئی. تو یہ آیت ایٹ دا اسٹارٹنگ آف دا سورہ بھی آئی ہے، ایٹ دا اینڈنگ آف دا سورہ بھی آئی ہے. خیر چلیے، اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 11 ہوئی 12 کی طرف آتے ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے، ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. اوکے، رائٹ ہینڈ سائڈ طرف دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، ان کے آگے آگے ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دیکھیں گے آپ. آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تب، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کون سے نور کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ہمارا نور ہمارے آگے پیچھے دوڑے گا، ہمارے رائٹ ہینڈ سے بھی دوڑے گا. ہر ایک کو اعمال کے مطابق، جو تم اعمال کرتے ہو، تمہاری نیتیں کیسی ہوں گی، اس کے مطابق ہر ایک کو نور دیا جائے گا قیامت کے دن. اوکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو اٹھاؤ، وہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ. وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا نہیں مانگیں گے، ہم کو وہ نور بھی نہیں ملے گا. وہ نور کہاں پہ کام آئے گا؟ پل صراط پر کام آئے گا، قنطرہ پہ کام آئے گا. تو بعض کو، سم پیپل کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا، جیسے کہ ابو بکر صدیق کا نور، عمر بن خطاب کا نور. اوکے، جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، وہ آن کے ان میں بجلی کی جیسے تیزی کو کراس کر جائیں گے پل صراط کو. اور کچھ لوگوں کو اس سے ذرا سا کم نور دیا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق ان کو دیا جائے گا. اور کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا. کہ یہ سائزز دیکھیں نور کے، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. اتنا چھوٹا سا نور کا ایک سرکل، جیسے پین کا ڈاٹ ہوتا ہے،
کبھی وہ جلے گا اور کبھی بجھے گا، ہر وقت روشنی بھی نہیں دے گا وہ انگوٹھے کا نور، جلتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے۔ جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو آگے بڑھ جائے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو نہ سنبھلا پایا پل صراط پر تو وہ دھڑام سے دوزخ میں گر جائے گا۔ آیت نمبر 23، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا مَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ جو تم سے کھو جائے، ما فاتکم، جو تم سے موت ہو جائے یا جو تم سے کھو جائے اس پر تم کو، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تعصب نہ کرو، افسوس نہ کرو، جو تم سے کھو جائے اس پر تم کو افسوس نہیں کرنا ہے، اور نہ تم اس پر اتراؤ، ولا تفرحوا، خوشی کے مارے اتراؤ نہیں جو اس نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو دے کر ہے اس پر تم اتراؤ نہیں، بل کھاؤ نہیں، بما آتاکم اللہ ولا يحب كل مختال فخور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دو باتیں آئی ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، ایک ہے another point is وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تعصب نہیں کرنا ہے، کوئی چیز نہ ملے تو غم نہ کیا، غم نہیں کرنا ہے، جب کچھ ملے تو اس پر اترانا بھی نہیں ہے۔ جس غم سے منع کیا گیا ہے وہ ایسا غم ہے جو انسان کو صبر اور تسلیم اور رضا سے باہر نکال دے۔ جس خوشی سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں، اس سے مراد وہ خوشی ہے جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے۔ تو کیا انسان کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش نہ کرے؟ تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے، کوشش کرے، جواب دیا جا رہا ہے آپ کو، کوشش کرے اور قسمت کو بھی سامنے رکھے۔ ہر ایک کی قسمت میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے، جو لکھا کر لے کر آتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیتا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اوکے، تو دیٹ از دا اینڈ آف دا سورۃ حدید۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کی کچھ شرائط ہیں، وہ حلال مال میں سے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر دینا چاہیے، دے کر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے جو دو آیتوں میں یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں باتیں۔ اس کے بعد اگلی آیت جو آتی ہے آیت نمبر 12 اور 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو کہ تم جس دن دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کے ان کے آگے آگے ان کا نور دوڑے گا، بھاگے گا، اور رائٹ ہینڈ سے بھی بھاگے گا، تو وہ کیا اس نور کو لینے کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا تم اندھیروں میں پل صراط کو کراس کر پاؤ گے؟ تو وہ کون سا نور ہے؟ اس دن کہتے ہیں جنت والے لوگ، دوزخ والے لوگ، جنتی لوگوں سے دوزخ کے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو یہاں پیاس سے مرے جا رہے ہیں، تھوڑا سا پانی جو تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، کھانا پانی دیا ہے، بس ہم پر تھوڑا سا ڈال دو پانی، یا اسے ریکویسٹ کریں گے تو فوراً ان کو کہے گا چلو قیل ارجعوا، چلو ہٹو یہاں سے، نکلو نکلو، وراءکم فالتمسوا نورا، تو چلو اس کے باہر نکلو اور جہاں دوسری جگہ جا کر اپنے لیے نور کو تلاش کرو، نور مانگو، یہاں تم کو نہیں ملے گا۔ اور اتنا کہتے ہی دونوں کے درمیان، یعنی کہ جنتی لوگ اور دوزخی لوگوں کے درمیان، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ، ایک باطنی دروازہ دونوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو ادھر رحمہ ہوگی، دروازے کے ایک سائڈ رحمہ ہوگی تو دوسری سائڈ میں عذاب ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں رحمت کس کے سائڈ میں ہوگی اور عذاب کس کے سائڈ میں ہوگا؟ تو ایک پکارنے والا آ کر کہے گا، ینادا کرے گا، پکارے گا کہ تم کیوں نہیں ان لوگوں کے ساتھ رہے دنیا میں؟ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تم کو پڑھ کر سنانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا؟ کیوں نہیں تم نے جواب دیا ان کو؟ سال میں ایک بار آ کر قرآن کو چند باتیں سن لے سے وہ نور مل جائے گا آپ کو؟ دا نور آف دا قرآن، دا نور آف دا righteous deeds، یہ سب تمہارے لیے نور کا کام دے گا، تمہاری صلاح تمہارے لیے نور بن جائے گی، تمہارا قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا، پھیلانا، یہ تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ چلو ہٹو، اب دور ہٹو، جاؤ جا کر دنیا میں تلاش کرو، دنیا میں تم کو تلاش کرنا تھا یہ نور، یہاں پر تم کو نور نہیں ملے گا۔ بڑا ہی اتنے ایسے یہ آیتیں ہیں کہ دل ہل کر اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے، ایسی آیتیں ہیں یہاں پہ۔ اور اگلی آیت نمبر 16 تو اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، الم یأنی للذین آمنوا، الم کیا نہیں، یعنی آیا وہ وقت ابھی تمہارے پر نہیں آیا، للذین ان لوگوں کے لیے،
تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، پوچھو تم اپنے آپ سے کہ ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا میرا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے آگے جھکا ہوا ہے، تخشا کر لرز رہا ہے، ڈر رہا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، دنیا میں رہ کر پوچھو آپ، کیا میرا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے؟ تو علم یعنی للذین آمنوا، وہ دن کب آئے گا، وہ وقت یعنی وہ وقت کب آئے گا کہ تمہارے دل ڈر کے مارے اللہ کے ذکر کے لیے جھک جھک پڑیں گے. یہی وہ آیت ہے. فدیل بن عیاد رحم اللہ کو یہ ایک آیت ان کو بدلا گئی. بڑے ڈاکو تھے آپ، ڈاکو گیری ان کا پیشہ تھا. پچھلے دنوں بھی میں نے کہا تھا، یہ ایک آیت ان کے دل و دماغ کو بدلا گئی. اور ہم کو کون سی آیت بدلا دے گی؟ واللہ اعلم. یہ سوال کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے جھک پڑیں یا ڈر جائیں؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب علم بھی حاصل کرتے ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ اس پر دھول سی جم جاتی ہے. تھوڑا بہ مدت گزرے تو اس میں سختی آ جاتی ہے، دلوں میں سختی آ جاتی ہے، اب بھول بھال جاتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اپنے آپ سے پوچھیں آپ. الحمدللہ رب العالمین. تو ہر انسان اپنے عمل کے بدلے اس دن رہن ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. اوکے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ نور کی دعا کہ آنکھوں میں، کانوں میں، زبان میں، جسم کے اعضاء میں، خون میں، گوشت میں، بالوں میں، چہرے پر، زبان میں، ہونٹ میں، دل میں، ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور پانے کی یہ دعا کرتے ہوئے آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. تو الحمدللہ رب العالمین.